ویلکم ٹو دی انداز یوسف. میں ملک یوسف آپ سے اپنے وطن اور اس کے حالات کے بارے میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں. تو شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ملک میں پیدا کیا جو کہ ایک آزاد ملک ہے اور ایک اسلامی ملک ہے جس میں ہم آزادانہ زندگی بسر کر سکتے ہیں. جب چاہیں اپنے خدا کی عبادت کر سکتے ہیں, جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں, ہمیں کوئی روک ٹوک نہیں. مگر ہم پاکستان کے ساتھ تعاون کیوں نہیں کرتے؟ اس کو اور مزید بہتر بنانے کے بجائے اسے برباد کر رہے ہیں. کیوں؟ آخر کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے, ہم پھر کسی اور کے آگے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہیں؟ شکر ادا نہیں کرتے اللہ کا. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ باہر کی طاقتیں ہمیں برباد کر رہی ہیں؟ ہمیں برباد کر رہی ہیں باہر کی طاقتیں اور ہم کچھ کر ہی نہیں رہی. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں. سب ایک جیسے ہیں, حکمران, عوام, سب. کوئی کچھ کر ہی نہیں رہا, نہ کوئی کسی میں ولولہ ڈال رہا ہے. امریکہ ہمیں ہر طرح سے کھا رہا ہے, نوچ رہا ہے, برباد کر رہا ہے. یہ نیٹو, یہ تو مذاق ہے. یہ نیٹو حملہ, یہ 25 فوج کے جوان شہید کر دیے. اس امریکہ سے پوچھو, کسی نے پوچھا ہے کہ نیٹو حملے میں شہید جس کو کیا ہے اس میں ایک کیپٹن تھا, اس کی ایک چھوٹی سی بیٹی جس نے اپنے باپ کی انگلیاں پکڑ کے ابھی چلنا نہیں سیکھا تھا, اسے یتیم کر دیا گیا. اس بچی کا کیا قصور تھا؟ کسی نے پوچھا امریکہ سے؟ اس نے سوری کہہ دیا. ڈو یو نو نیٹو فوج جو پاکستان میں موجود ہے اس ایم سے کہ وہ یہاں سے دہشت گرد ختم کرے گی, اس کے لیے ہر سال 125 ارب ڈالرز خرچ ہوتے ہیں. یہ صلہ دے رہے ہیں ہمیں. یہ ہمارے ہی جوان مار دیے جا رہے ہیں. ہمارے پہاڑی علاقوں میں رہنے والے بے قصور مسلمان مارے جاتے ہیں اور بعد میں کہہ دیا جاتا ہے وہ دہشت گرد ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں؟ کیا سو رہے ہیں؟ اپنا ایمان بیچ دیا انہوں نے. یہ نہیں جانتے کہ یہ مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے ایک حکمران کے بارے میں. کس طرح کا حساب لیا جائے گا اللہ تعالیٰ, اس کا کس طرح کا حساب لیں گے؟ بھول گئے ہیں یہ حکمران. انہوں نے بیچ دیا عوام کو کوڑیوں کے بھاؤ. غلطیاں خود کرتے ہیں, الزام دوسروں پہ, اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا. امریکہ نے امداد بند کر دی. اور امداد پہ چیتے ہو, اپنے عوام کو امداد پہ پال رہے ہو. کیا کر رہے ہو؟ اور ہم جو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں, چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. پڑھے لکھے لوگ ہیں, سمجھدار, اپنی جیبیں کٹوا رہے ہیں, اپنے خون پسینے کی محنت سے ان کے اثاثے انکریز کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں ہم؟ کیوں نہیں ذہن سے سوچتے؟ اس پہ نوٹس کیوں نہیں لیتے؟ بہت ہو گیا, بہت سہ لیا. اب سمجھداری دکھاؤ, سمجھو اشارہ. اٹھو, ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ. کہیں بھی کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو اس کو ختم کرو. کسی دوسرے کے ساتھ برا ہوتا ہے تو اسے ختم کرو. کہیں یہ نہ ہو وہ تمہارے ساتھ بھی اسی طرح کا برا ہو. اور خاص طور پہ ہم ینگ اسٹوڈنٹس, میں بھی اسٹوڈنٹس, آپ سب اسٹوڈنٹس, جو نئے اسٹوڈنٹس, ینگ اسٹوڈنٹس, ہمیں تعلیم کو صرف ایک فرض نہیں ذہن پہ سمجھنا چاہیے. اس سے ادب, تمیز, رسپیکٹ حاصل کرنی چاہیے. ختم کر دینا چاہیے تمام گزشتہ بری باتوں کو اور ایک ریولیوشن لانا چاہیے, ایک عظیم ریولیوشن. میں کسی بھی پارٹی سے نہیں ہوں, نہ کسی گروپ سے, نہ میرا کوئی اور ایم ہے, نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فلاں پارٹی سے ملو یا فلاں پارٹی سے ملو, اس کو ووٹ دو, اس کو ووٹ دو. نہیں, کوئی ایسا ایم نہیں ہے میرا. میرا ایم صرف آپ میں ولولہ ڈلوانا ہے. صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ پاکستانی عوام سب کچھ کر سکتے ہیں. کوئی ایسا کام نہیں جو آپ نہیں کر سکتے. دیوار بار منت مزدور سے ہے خم, آپ سب کر سکتے ہیں. سب آپ کے ہاتھ کا کھیل ہے. یہ تمام ملک ڈرتے ہیں پاکستان سے, فیل یہ کرواتے ہیں بس, اور ہمارے حکمران ہمیں آگے نہیں آنے دیتے. آپ اٹھیے, آگے آئیے,
اپنا لوہا منوائیے. آپ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، اچھی بات ہے، مگر آپ کا طریقہ غلط ہے. آپ جلوس نکالتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں اور اپنی ہی چیزیں توڑ دیتے ہیں. یہ چیزیں، یہ روڈز، کسی کا کچھ نقصان کر دینا، فلانی بلڈنگ توڑ دینی، یہ کیا ان کے باپ کی ہے جو آپ توڑتے ہیں؟ نہیں، یہ سب آپ کا ہی ہے. آپ اپنا ہی ضائع کر دیتے ہیں. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں. آپ تعلیم یہ سکھا رہی ہے آپ کو. ملک میں 115 ٹرینیں بند ہو گئیں. وہ ٹرینیں کیا ان حکمرانوں کی تھیں یا ان کے باپ کی تھیں؟ جی نہیں، وہ ہماری تھی، عوام کی. عوام کا سب کچھ، ہمارے بزرگوں کا. اور آپ لوگ مزید چیزیں کیا بنائیں گے؟ آپ کو تو لڑائیاں اور اپنے آپ میں فرقے بنانے سے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے. بھائی پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ یہ کام کرتے ہیں. کسی کو کہتے ہیں تم کافر ہو، کسی کو فلاں گروپ میں چینج کر دیتے ہو، کسی سے کہتے ہو تم فلاں پارٹی ہو، تم اہل تشیع ہو، تم اہل سنت ہو، تم اہل حدیث ہو. کیوں نہیں ایسا سوچتے کہ ہمارا باپ حضرت آدم علیہ السلام ایک تو ہم بھی ایک؟ کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ تمام فرقے ختم کر کے ایک مسلمان بنیں جو صرف ایک اللہ کو مانے؟ آپ سب مل کر ایسا کر سکتے ہیں، خاص طور پہ اسٹوڈنٹس. اٹھیے، اس پلیٹ فارم پہ میرے ساتھ آواز اٹھائیے، سب کچھ ختم کر دیجئے، پرانا سب چالو ختم. آپ کا وجود، آپ کی سوچ، آپ کا جسم، سب اس ملک کی امانت ہے. اس کے لیے اپنی جان تک دے دیجئے. اٹھیے، ان امریکیوں کو یہاں سے بھگائیے. یہ سرزمین ہمارے شہیدوں سے ہے، نہ کہ امریکنز کی امداد سے. لائیے انقلاب. It will be those reforms which bring an Islamic revolution in the life of us, which will be tolerant in spirit and human by heart. لائیے ایسا انقلاب. اور حکمرانوں، بس کرو، بہت ہو گیا. تم ہم سے ہو، ہم تم سے نہیں. ہمارے ساتھ تعاون کرو. بس کرو، بہت ہو گیا. سو آپ بھی اٹھیے، آواز اٹھائیے. حکمرانوں کو صرف پتہ ہی نہیں ہے کہ حکمرانی کیسے کی جاتی ہے. عوام سڑکوں پہ آ کے ان کے خلاف کیا کیا کر رہی ہے، اور یہ کچھ کرتے ہی نہیں ہے. جب حکمران کو تو to hear the unheard is a necessary discipline to be a good ruler. For when a ruler has learned to listen closely to the people's heart, hearing their feelings, uncommunicated pains, unexpressed and complaints not spoken of, only then can he hope to inspire confidence in his people. He can understand when something is wrong and meet the true needs of the citizens. The demise of states comes when leaders listen only to the superficial words and don't penetrate or look deep into the souls of the people to hear their true opinions, feelings and desires. اور یہاں کیا کچھ ہے؟ پلیز میری ان تمام باتوں کو اگنور مت کیجیے، رسپیکٹ کیجیے. آپ پاکستانی عوام بہت کچھ کر سکتے ہو. ڈونٹ تھنک دیٹ یو آر ویک بوائے، ویک گرل. کوئی کمزور نہیں ہوتا. ہمت کیجیے، آپ سب کر سکتے ہیں. اگر ایک مرد سب کچھ کر سکتا ہے تو لڑکی کیوں نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کہا ہے کہ مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئے ہیں. برابر کا حقوق ہے، وراثت میں، ہر چیز میں. تو اگر آپ لڑکی ہیں، اگر آپ لڑکے ہیں، اگر آپ بوڑھے ہیں، کچھ بھی ہیں، آپ ہیں اس ملک کا حصہ. یہ ملک آپ کا ہے. اٹھیے، آواز اٹھائیے، اس کو بہتر بنائیے. کسی حکمران کا نہیں ہے یہ. آپ جو کالجز، یونیورسٹیز اور دوسرے اداروں میں بدماشی دکھاتے ہیں، تو یہاں اپنا لوہا منوائیے. پاکستان میں ایک ایسا ریولیوشن لائیے جو بدل دے اسے. دوسرے ملک دیکھیں کہ کیا پاکستان کتنا بہتر ہو گیا. وہ دیکھیں یہ اتنی اویئرنیس کیسے آئی ان میں. ایک پاکستانی ہونے کے ناطے میرا یہ فرض تھا آپ کو یہ باتیں بتانا، آپ میں ایک دیا جلانا. آگے آپ خود سمجھدار ہیں. میرا فرض یہاں تک ہی تھا. پلیز ایک ریکویسٹ، میرے جلوے کو ناکام نہ ہونے دیجیے. مجھ جیسے اور بھی بہت ہیں. آپ بھی ہیں، آپ سب پاکستانی ہیں. آپ کے دل میں بھی ولولہ ہے. سو پلیز اٹھیے، ختم کر دیں تمام پرانی
یہ جاہلیوں حرکتوں کو. بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ, اپنی تعلیم کو یہاں پہ لائیے, یہاں ثابت کیجیے, اور یہ جو آج کل وحشات حرکتیں ہو رہی ہیں ختم کیجیے. یہ سب ہم برباد کیوں کر رہے ہیں؟ کیبلز دیکھ کے, نیٹ دیکھ کے ہم اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں. آئی ایم شیور آپ میرا اشارہ سمجھ گئے ہیں. خدا حافظ. سمجھیے میری بات کو, آپ سب کر سکتے ہیں. اٹھیے میرے ساتھ, آواز اٹھائیے, اس انداز یوسف کے پلیٹ فارم پہ سب کو بیدار کریں. جوائن می.